بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں شہید صدر کے قلم سے لکھی جانے والی علم اصول کے متن درسی کی کتاب دروس فی علم الاصول کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کے جیسا کہ میں عرض کروں گا 3 حلقات ہیں، 3 کڑیاں ہیں اس کتاب کی، جس میں ہم انشاءاللہ پہلی کڑی سے یا پہلے حلقے کے بارے میں آشنائی حاصل کریں گے. آج کا سبق مصنف کے حالات زندگی اور ان کے علمی خدمات کے متعلق ہے. آج کے سبق میں ہم آپ کو شہید صدر کے علمی اور فکری خدمات سے آشنا کریں گے. شہید صدر کی پیدائش جو ہے وہ عراق کے شہر کازمین میں ہوتی ہے اور یہ 14ویں صدی کے وسط میں 1353 ہجری قمری میں اس دنیا میں آئے. شہید کے والد سید حیدر تھے اور آپ کے دادا سید اسماعیل صدر جو کہ صدر الدین صدر کے نام سے بھی مشہور تھے، یہ عالم دین تھے اور آپ کے والد بھی عالم دین تھے. جیسا کہ اس تصویر میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شہید صدر کے یہ والد کی تصویر ہے اور آپ کے بچپن کی تصویر ہے. تو شہید صدر کے جو دادا تھے یہ بھی عالم تھے اور جیسے میں نے عرض کیا یہ لبنان سے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے جبل عامل سے، اور پھر یہاں سے اصفہان بھی گئے، ایران بھی رہے کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر دوبارہ نجف آ گئے، پھر وہاں سے کازمین آ گئے. تو شہید کے دادا وہاں سے پھر عراق میں زندگی گزارنے لگے. تو بہت بڑی شخصیت تھے، مشہور عالم دین تھے اور آپ کے والد بھی ایک عالم دین تھے. تو گویا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہید نے ایک علمی اور دینی گھرانے میں آنکھ کھولی. آپ کے والد جلدی ہی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اپنی والدہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی ایک فقیہ کی بیٹی تھی، اور آپ کے والد ابھی 3 سال میں ہی آپ پہنچے تھے کہ والد کو آپ نے ہاتھ سے دے دیا. اور آپ کے بڑے بھائی جو ہے ان کا نام بھی سید اسماعیل تھا، وہ آپ کے استاد تھے اور 12 سال تک آپ نے ان کے ہاں تعلیم حاصل کی. آپ کی اگر نجی حالات پہ آئیں تو آپ کے ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. بھائی بڑے تھے اور بہن چھوٹی تھی. سید اسماعیل صدر جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کے بھائی کا نام بھی ہے جو کہ آپ کے دادا کے نام سے موسوم ہے. اور آپ کی جو بہن سیدہ بنت الہدا صدر جس کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان شہید باقر صدر سے چھوٹی ہیں اور آپ نے اپنے بھائی کے زیر سایہ علم دین حاصل کیا. ابتدائی تعلیم شہید نے کازمین میں ہی حاصل کی. کازمین یا کاظمیہ یہ بغداد کے قریب ہی ایک شہر ہے اور آپ نے 12 سال تک وہیں پہ تعلیم حاصل کی اور 12 سال کی عمر میں آپ نجف آ گئے. ابتدائی تعلیم میں ہی آپ نے معالم الاصول پڑھی اپنے بھائی سے اور علم منطق پڑھی. شہید کے جو اہم اساتذہ ابتدائی تعلیم میں ہیں، سب سے اہم استاد آپ کے بھائی سید اسماعیل ہیں جن کی تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ کے پاس شہید نے المنطق پڑھی، محمد رضا مظفر کی مشہور جو کتاب ہے اور ابھی بھی نصاب کا حصہ ہے. اور اسی طرح معالم الاصول بھی آپ نے انہی سے پڑھی. معالم الاصول پرانے قدیم ایام سے علم اصول کے متعلق پڑھائی جانے والی کتاب ہے جو متن درسی رہی ہے. شہید ثانی کے بیٹے نے اس کو
تدوین کیا تھا، لکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ شہید نے فلسفہ اسلامی، جو اس زمانے میں ملا صدرہ کی کتاب اسفار تھی، یہ فلسفے میں پڑھائی جاتی تھی، تو آپ نے صدرہ آباد کوبئی آپ کے استاد ہیں، وہاں سے آپ نے فلسفہ اسلامی پڑھا۔ ملا صدرہ کے جو اسفار اربع ہیں وہاں اس کی تعلیم آپ نے صدر آباد کوبئی سے حاصل کی۔ آپ کے جو باقی اساتید ہیں ان کے اگرچہ اتنی مشہور نہیں ہیں لیکن ان کے نام موجود ہیں، محمد تقی جواہری، عباس شامی، سید باقر شخص اور سید محمد روحانی، یہ بھی آپ کے اساتید میں شامل ہیں۔ اور آپ نے مغربی فلسفہ سے بھی آشنائی تھی آپ کو، اور لیکن اس میں آپ کا استاد نہیں تھا، آپ نے خود سے مطالعہ کیا اور جستجو کے ذریعے آپ نے خود پڑھا اس کو۔ شہید کا جو اعلیٰ تعلیمی مرحلہ کا زمانہ ہے وہ نجف سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں نجف ہجرت کی، یعنی 1353 سے لے کر 1365 تک آپ کاظمین میں رہے، اور کاظمین سے پھر 1365 میں آپ نجف آ گئے۔ 2 اہم اساتید ہیں شہید کے نجف میں، ایک محمد رضا آل یاسین ہے جو شہید کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ آل یاسین ایک بڑا خاندان ہے اور یہ نجف میں ہے۔ اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی جو کہ مرجع تھے، اور اس زمانے میں نجف کی زعامت سید ابو القاسم الخوئی کے پاس تھی، تو آپ کے یہ اہم اساتذہ ہیں جن کے پاس آپ نے فقہ اصول پڑھا۔ سید خوئی کے فقہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا، اصول سے بھی کسب فیض کیا، اور یہ درس خارج میں شرکت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو آشنا نہیں ہے میں بتا دوں، درس خارج ایک ایسا درس ہوتا ہے جس میں عالم دین ایک متن ہوتا ہے جس کو فقیہ اپنے ابتدائی طور پر اس متن سے کچھ چیزیں لیتا ہے اور پھر اس کی وضاحت دیگر کتابوں سے کی جاتی ہے۔ تو کیونکہ وہ زیادہ تر جو درس ہوتا ہے وہ خارج از متن ہوتا ہے، متن سے باہر ہوتا ہے، متن فقط ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اصول میں بڑے عرصے سے ملا اخوند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول متن درس خارج رہی ہے، اور فقہ میں سید کاظم یزدی کی کتاب العروۃ الوثقی درس خارج کے طور پر متن رہی ہے۔ لیکن اکثر جو مطالب ہوتے ہیں وہ متن سے باہر ہوتے ہیں۔ متن ایک بہانہ ہوتا ہے جس میں ابتدائی آئیڈیا کو بیان کیا جاتا ہے، ایک رائے کے طور پر اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جتنے دلائل ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، دیگر اقوال ہوتے ہیں، اور پھر جو استاد ہوتا ہے اس کی اپنی رائے شامل ہوتی ہے، اس کو درس خارج کہتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے جو درس خارج کا ایک طولانی ہوتا ہے، اور یہ حوزہ نجف میں بھی ہے اور حوزہ قم میں بھی ہے۔ تو شہید صدر نے آپ ان 2 اساتید کے درس خارج سے استفادہ کیا، تاہم ذاتی محنت اور فکری نبوغ کے اوپر آپ نے بہت بھروسہ کیا، یعنی آپ کی ذاتی محنت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جنہیں آپ کی ذاتی محنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1378 میں اصول کا درس خارج آپ نے ختم کیا، اور ساتھ میں ہی خود اپنا درس خارج شروع کر دیا، یعنی 1378 میں آپ کے 13 سال نجف میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے خود اپنا درس خارج شروع کر دیا۔ میں درس خارج کا طریقہ کار مختصر طور پہ ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح 1379 میں 1 سال بعد آپ کا فقہ کا خارج بھی ختم ہو گیا، یعنی فقہ کا ایک دورہ تھا جو مکمل ہو گیا، اور 2 سال بعد پھر آپ نے اپنا فقہ کا درس خارج دینا شروع کر دیا۔ آپ کے برجستہ ترین شاگردوں میں سید محمد باقر حکیم کا نام آتا ہے۔ سید محمد باقر حکیم وہی شخصیت ہیں جو عراق میں صدام کے گرنے کے بعد دوبارہ واپس گئے تھے، اور لیکن ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے، بہت برجستہ شخصیت تھی۔ اس کے بعد سید محمود ہاشمی شاہرودی کا نام آتا ہے، یہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے اور درس خارج بھی دیتے تھے قم میں۔ اسی طرح سید کاظم حسینی حائری جو کہ مرجع رہے، یہ بھی اہم شخصیت ہیں،
اور آج کل کے حالات میں یہی سید کاظم حائری ہیں جو جنہوں نے ابھی خط لکھا ہے اور حال ہی میں مقتدی صدر کے واقعات جو پیش آئے ہیں، تو ان کی شخصیت بھی اب کافی بولڈ ہے آج کل کے دنوں میں۔ اس کے بعد سید عبدالغنی اردبیلی کا نام آتا ہے، جن کو شہید نے بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ ہم آگے جا کے ان کا تذکرہ کریں گے اگلے سبق میں، جہاں اہدا کی بات آئے گی، کتاب کو کے انتصاب کی بات آئے گی، تو ہم سید عبدالغنی اردبیلی کے بارے میں مزید بھی جانیں گے۔ اس کے بعد سید کمال حیدری ہیں۔ سید کمال الحیدری اچھی شخصیت ہیں اور ان کے بڑے بولڈ نظریات بھی ہیں، جن کے وجہ سے کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ناچیز کے استاد بھی رہے درس خارج میں، تو یہ بھی ایک علمی شخصیت ہیں جو شہید باقر صدر کے شاگردوں میں ہیں۔ اب آتے ہیں شہید کی قلمی کاوشوں کی طرف۔ تقریباً 20 سال سے کم عمر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ درجہ اجتہاد پہ فائز ہو گئے، اور سید عبدالغنی الاردبیلی آپ کے جو شاگرد ہیں اور ہم نے ابھی ان کا تذکرہ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ انہو کان یستثمر من کل یوم 16 ساعتا لتحصیل العلم۔ آپ جو ہے تقریباً ہر دن 16 گھنٹے علم کو دیا کرتے تھے، ہر دن 16 گھنٹے 24 میں سے علم کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی آپ کی محنت اور لگن کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کے علمی کا جد و جہد کی اور آپ کے تحصیلی شوق کی اور ذوق کی عکاسی کرتی ہے یہ عبارت۔ آپ کے علمی اور قلمی جو آثار ہیں، یہی محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے قلمی آثار دقیق بھی ہیں، عمیق بھی ہیں اور تعداد میں بھی قابل توجہ متنابع ہیں۔ میں چند ایک آثار کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ غایت الفکر فی علم الاصول، کوشش میری رہی ہے کہ ان کو ترتیب تاریخی سے لکھا جائے۔ 1374 میں آپ نے یہ کتاب لکھی جو علم اصول کے بارے میں آپ کی اس زمانے کی آراء کا نچوڑ تھا۔ اس کے بعد فدق فی التاریخ آپ نے لکھی، جس میں فدق کو تاریخی طور پر اس کا مطالعہ شامل تھا۔ اس کے بعد آپ کی کتاب فلسفتنا 1379 میں چھپی، جس میں اسلامی فلسفے کے بنیادی جو نکات تھے اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اقتصادنا کی پہلی جلد چھپی 1381 میں۔ اقتصادنا ایک ایسی کتاب ہے جس میں شہید نے اسلامی اقتصاد کے اصولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر شہید نے مارکسسٹی نظریات کو رد کیا، مارکسسٹ کے جو ڈائلیکٹک ہے یا جو باقی نظریات ہیں ان کا رد کیا۔ اس کے بعد آپ نے سرمایہ داری کے اصولوں پر تبصرہ کیا اور اس کا نقد کیا، اور اس کے بعد پھر اسلامی اقتصاد کے خد و خال بیان کیے۔ تو یہ کتاب اقتصاد۔ اس کے بعد شہید نے منطق کے بارے میں ایک رسالہ لکھا، رسالۃ فی علم المنطق، اور پھر شہید نے المعالم الجدیدہ للاصول لکھی۔ یہ شہید کا ایک خواب تھا کہ علم اصول کو جدید اسلوب پر لکھا جائے، تو شہید نے ایک کوشش 1387 تقریباً ان سالوں میں ایک بار پھر یہ کوشش کی کہ اپنے اس خواب کو زندہ کیا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پھر البنک الربوی فی الاسلام، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا۔ کویت کے ایک مالیاتی ادارے نے آپ کو خط لکھا تھا اور اس کے بارے میں پوچھا تھا اسلام کے نظام اقتصاد کے متعلق، تو اس میں شہید نے کچھ تجاویز دی تھی جس میں یہ تصور تھا کہ کیسے بینک کو سود سے پاک کیا جائے۔ تو یہ البنک اللہ ربوی فی الاسلام، یعنی بینک من ہائے ربا، وداؤٹ ربا اسلام میں، اس کا تصور شہید نے اس چھوٹے سے رسالے میں دیا ہے۔ اور اس کے بعد الاسس المنطقیہ للاستقراء ہے کہ شہید نے استقراء کو ایک نظریہ دیا ہے۔ استقراء کے نظریے کے مطابق آپ نے بہت سے مسائل کو، معرفت شناختی مسائل کو حل کیا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک تخصصی موضوع ہے۔ اور اس کے بعد شہید کی ایک کتاب بحوث فی شرح العروۃ الوثقی،
عروۃ الوثقی کا میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی خوش شانس فارسی میں کہتے ہیں، یعنی اس کا چانس بہت اچھا ہے اس کتاب کا. بہت سے علماء نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے اور درس خارج کا ایک متن شمار ہوتا ہے. تو شہید نے بھی اس میں 4 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے. موجز و احکام الحج، شہید نے چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا جس میں احکام حج کی وضاحت کی. اس کے بعد الفتاوی الواضحہ لکھی جس میں جدید اسلوب سے فقہی فتاوی کا تذکرہ تھا. تو ان 2 کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہید اب افتاء کے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے اور فتویٰ دینے لگے تھے، اور یعنی لوگوں کے جو علمی اور عملی مسائل تھے فقہ کے وہ حل کرنے لگے تھے. یہ کتاب دروس فی علم الاصول، یہ وہی ہے کہ جس کی ہم تدریس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بعون اللہ. اللہ تعالی انشاءاللہ مدد کرے گا. تو یہ 3 حلقات پر مشتمل ہے جو شہید کے تقریباً آخری کاوشوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. 1397 ہجری میں شہید نے لکھی ہے اور یہ 3 حلقات پر مشتمل ہے. اس کو شہید کے علمی کاوشوں کا یا خصوصاً علم اصول میں شہید کی کاوشوں کا نچوڑ قرار دیا جا سکتا ہے. اور آخری جو 2 کتابیں ہیں، الاسلام یقود الحیات اور المدرسۃ الاسلامیہ، یہ وہ کتابیں ہیں جو انقلاب اسلامی ایران میں جب کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد ایک ضرورت پیش آئی کہ اب اس کا نظام زندگی کیسا ہونا چاہیے. تو شہید نے وہاں پہ کچھ دروس دیے جس میں اسلامی سبک زندگی یا اسلامک لائف سٹائل یا اسلام نے کیسے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے سیاسی میدانوں میں، ثقافتی میدانوں میں. تو اس حوالے سے شہید کے کچھ دروس ہیں جو الاسلام یقود الحیات اور المدرسۃ الاسلامیہ کے نام سے چھپے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم شہید صدر کے حالات زندگی سے آشنا ہوئے اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں چند نکات کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ شہید محنتی بھی تھے اور بڑے اعلیٰ پائے کے دماغ رکھنے والے تھے. اور اسی طرح اس سبق میں ہم نے شہید کے اساتذہ کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ کے نجف کے اہم اساتذہ شیخ آل یاسین اور سید ابو القاسم الخوئی تھے. اور اسی طرح آپ کے برجستہ شاگردوں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، سید کمال حیدری، عبدالغنی اردبیلی، سید باقر حکیم، سید کاظم حائری، یہ آپ کے برجستہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اور اسی طرح شہید کے ہم نے مختلف علمی میدانوں میں جو قلم فرسائی تھی اس سے بھی آشنا ہوئے. شہید نے تاریخ میں قلم اٹھایا، شہید نے فلسفے میں لکھا، علم منطق میں لکھا، علم اصول میں لکھا. تو ہمیں زیادہ جو آپ کی کاوش ہے وہ علم اصول میں نظر آئی کہ آپ نے اپنی ابتدائی دور میں بھی علم اصول میں لکھا، اس کے بعد آپ نے درمیانی دور میں بھی علم اصول میں لکھا. دیکھیے اب مثلا بعض شخصیات ہوتی ہیں جیسے اخوند خراسانی، تو یہ علم اصول میں ان کی مہارت اور ان کے جو کتاب ہے وہ مشہور ہوئی ہے. اسی طرح سید کاظم یزدی کی جو کتاب ہے وہ فقہ میں مشہور ہے. تو یہ ایک ہر ایک کا تخصص ہوتا ہے. اگرچہ شہید نے تفسیر میں بھی قلم اٹھایا ہے اور اپنے جو المدرسۃ الاسلامیہ ہے یا ایک اور کتاب مدرسہ قرآنیہ کے نام سے بھی ہے، آپ نے قرآن کی جو سنن الہی ان کا بھی آپ نے دروس میں شامل رکھا ہے. لیکن علم میں اصول میں آپ کی جو مہارت ہے وہ بے مثال ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ بھی بتایا کہ علم اصول کے متعلق آپ کی آخری سالوں میں لکھی جانے والی کتاب دروس فی علم الاصول ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی تدریس کریں اور اس کا جو حلقہ اولیٰ ہے اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اگلے سبق میں ہم اس کتاب کی خصوصیات کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کتاب کو شہید نے کن خصوصیات کے مد نظر رکھتے ہوئے لکھا، اور اس کتاب میں جو لکھنے کا انداز ہے اور منہج تدریس ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.